السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذل حیدر اور پروگرام اب بنے گا اپنا گھر کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، مہنگائی کے اس دور میں اپنا گھر بنانا بہت مشکل ہے۔ کبھی پرائز قیمتوں کی جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، کبھی کم ہو جاتی ہیں، کبھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں پاکستان جیسے ملک میں، کراچی جیسے شہر میں، لیکن اپنا گھر بنانے کا یہ مسئلہ حل کیا ہے بلڈر اور ڈیولپرز نے۔ لیکن اگر بلڈر اور ڈیولپرز کی ہم بات کریں تو ایک ایسوسی ایشن ہے آباد، اس کا ذکر کرے بغیر یہ کارواں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ آباد کے چیئرمین آج ہمارے مہمان ہیں جو ساؤتھ ریجن کے ہیں، مصطفیٰ شیخانی صاحب۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مصطفیٰ شیخانی صاحب، یہ بتائیں کہ اپنا گھر بنانے کے لیے بیسک چیزوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے آپ کے شو پہ مجھے مدعو کیا۔ بیسک چیزیں آپ کے گھر بنانے کے لیے آپ کو پہلے تو جو آپ انویسٹمنٹ سوچتے ہیں آپ کا بجٹ کتنا ہے، پہلے آپ نے اپنے بجٹ کے اوپر ورکنگ کرنی ہے۔ ورکنگ کرنے کے بعد آپ نے اس ریلائبل بلڈر یا ڈیولپر کے پاس جانا ہے جو آپ کو یہ پرووائڈ چیزیں کریں گے، اس کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل معلومات حاصل کرنی ہے، اور اس کے پاس جا کے آپ نے اپنی، اگر آپ فلیٹ ہے تو بکنگ کروانی ہے، پلاٹ ہے تو اس کی بکنگ کرا کے پھر آپ نے فلیٹ تو 3 سال 4 سال کے اندر آپ کا وہ خود بنا کے دیں گے، اور پھر آپ نے اپنی پیمنٹس کرنی ہے تو آپ اس پہ جا کے رہ سکتے ہیں۔ جو پلاٹس ہے، جب پلاٹس کی پیمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے اس کے اوپر کنسٹرکشن سٹارٹ کرنی ہے، اس کے نقشے پاس کرانے ہیں ایس بی سی اے سے جا کے، اور پھر آپ نے اس کو اپنے رہائش کے لیے پورا بنانا ہے۔ کراچی میں کیونکہ اب اتنی کنسٹرکشن زیادہ ہو گئی ہے، ایک ہجوم جو ہے وہ کراچی میں آ گیا، تو اب کیا آپ لوگ تھوڑا سا باہر انویسٹ وہ کر رہے ہیں اپنی پروڈکشن، یا جو بلڈرز کا جو پروجیکٹس ہیں وہ کراچی سے باہر ہو رہے ہیں؟ کیونکہ کراچی اور حیدرآباد اس طرح لگ رہا ہے کہ ایک ملنے والا ہے، تو کیا وہاں پہ تمام فیسلٹیز ہمیں ملیں گی؟ ہائی وے پہ جیسے بہت ساری سوسائٹیز لانچ ہو رہی ہیں، تو اس کے لیے کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ کے سوال کے 2 رخ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اتنا ہجوم بنتا جا رہا ہے، جو ورلڈ بینک ہے یا ایشین ڈیولپمنٹ، ان کی ایک ورکنگ ہوئی تھی، انہوں نے ایک ورکنگ کی تھی کہ ہمارے یہاں پہ ہاؤسز شارٹیج کتنی ہے۔ ہم پچھلے کئی سالوں سے، ہمارے پیٹرن ان چیف محسن شیخانی صاحب، ہمارے جتنے بھی چیئرمین سال کے آئے ہیں، انہوں نے یہ بار بار کہا ہے کہ ہماری ہاؤسز شارٹیج 5 لاکھ گھروں کی سال کی ہے، اور یہ شارٹیج بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ہم اس چیز کو پورا نہیں کر پا رہے۔ بہت سے لوگ اپنا ایک خواب اپنی چیزوں کے لیے ہیں، رینٹ پر رہتے ہیں کہ وہ ان کو ایک گھر مل جائے۔ رہا بات کہ آپ حیدرآباد اور کراچی ایک ہونے جا رہا ہے، تو حیدرآباد کیونکہ وہاں جب آپ جاتے تو کاسٹ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، تو وہ ایک تو فیزیبل بھی ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے کہ ہم ان کو ایک لو کاسٹ یا ایک اچھا، کیونکہ اب شہر میں کام کرنا اور شہر میں چیزیں دینا افورڈیبل نہیں رہا ہے، بہت ہائی پرائسز ہے، وہ ہائی اینڈ یوزرز کے لیے ہو جاتا ہے۔ جو شہر سے تھوڑا سا باہر جاتے ہیں وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آج جو مہنگائی اور جس طرح چل رہی ہے اس میں مشکل ہے، ہمیں بھی یہ احساس ہے کہ بہت ٹف ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے کہ اس بجٹ میں رہتے ہوئے یا تو اپنا گھر کا خرچہ چلائیں یا ہم اپنا ایک گھر کر سکیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں اس طرف آہستہ آہستہ جانی، اور شہر بڑھتا بھی جائے۔ اوبیسلی جب چیزیں مکمل شہر میں ہو جائیں گی تو وہ آؤٹ آف سرکٹ پہ دنیا میں ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ہو رہا ہے۔ آپ چیئرمین ہیں ساؤتھ ریجن کے، جی، آباد کا کیا کردار ہے اس تمام پروسیس میں، مکان بنانے میں، زمین لینے میں، سوسائٹی لانچ کرنے میں، اور جو متعلقہ ادارے ہیں ایس بی سی اے، کے ڈی اے، کے الیکٹرک یا دوسرے بھی، ان سے کس طرح کنیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو، اور ساؤتھ ریجن میں کون کیا کیا آتا ہے، ذرا بتائیں عوام کو۔ دیکھیں، آباد 1972 میں اسٹیبلش ہوا۔ یہ اسٹیبلش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو ایک فیسیلیٹیشن دی جائے جو اداروں میں کام جہاں رکتے ہیں۔ اس ٹائم پہ اتنے پرابلمز نہیں ہوتی تھیں، لیکن کچھ پچھلے چند سالوں میں، 15-20 سالوں میں یہ پرابلمز بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آباد فیسیلیٹیٹ کا کام کرتا ہے، نہ صرف بلڈرز کے لیے پلس اپنے کسٹمرز کے لیے۔ پہلے میں بلڈرز کی بات کر لیتا ہوں کیونکہ اب بہت سارے معاملات، بہت ساری چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، شہر بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کے ڈفرینٹ ادارے ہیں، پانی بجلی گیس کے ہو جاتے ہیں، آپ کے کے ڈی ایز، ایس بی سی اے، ایل ڈی اے، ایم ڈی اے، ان سب اداروں میں جہاں جہاں پہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، جہاں پرابلمز بلڈرز کو ہوتی ہیں، پھر آباد اس میں انوالو ہو کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ اب رہا کسٹمرز کا، کسٹمرز کے لیے یہ ادارہ ایز اے کمپلین سیل کی طرح کام کرتا ہے، جن کے ساتھ جو پرابلمز آتی ہیں، جن کو ٹائم پہ فلیٹ نہیں ملتا، یا جن کے ساتھ کچھ وائس ورسا چیزیں، بلڈرز کی شکایت آپ سے کی جا سکتی ہے؟ بلڈرز کی شکایت کی جاتی ہے، اور ہم انہیں ویکلی بیسس پہ اس کو کرتے جا رہے ہیں۔ جہاں پہ میں آن لائن پورٹلز پہ دیکھتا ہوں لوگوں کا ایک تھوڑا سا امیج ہے کہ آباد صرف اپنے بلڈرز کے لیے کام کرتا ہے، میں ان سے آج آپ کے توسل سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ آ کے جب یہ ہمارے یہاں دیکھیں گے، ہمارے یہاں ہر ویک
शिकायतों का अंबार जो होता है वो एक कमेटी लेकर बैठती है और उसे हल करने की कोशिश करती है, और बहुत 50 to 60-70% तक हम उसे मुतमईन करके कस्टमर को भेजते हैं, और इसमें हमारा बिल्डर जो होता है वो सेक्रीफाइस करता है और उसे हम पाबंद करते हैं कि यार जो कमिटमेंट किए उस पर आप पाबंद रहें। ऐसा तो नहीं क्योंकि बिल्डर्स तमाम आपके मेंबर हैं तो आप बिल्डर को फेवर दें ना कि कस्टमर को? मैं आपको ये कहता हूँ, आप कभी उस कमेटी में बैठें तो आपको खुद एहसास होगा कि हम किस तरह उन बिल्डर्स के साथ हम बात करते हैं और उनको किस तरह, क्योंकि अगर वो रॉन्ग है तो वो रॉन्ग है। हम हमेशा सच के साथ खड़े हैं और लीगल चीज़ों के साथ खड़े हैं। नाराज तो नहीं होता बिल्डर आपसे कि भाई मैं तो बहुत आपके यूनियन उसका मेंबर हूँ, आप मुझे जो है वो कर रहे हैं, मुझे फेवर दें? नहीं, शिकायतें होती हैं, कहते भी हैं, लेकिन जब वो ऑन पेपर हर चीज़ होता है तो एक कमेटी एज अ वो जज की तरह बैठे होते हैं। ओके, तो वो एक मुत्तफिक फ़ैसला कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइक जीआईटी के लिए इसी तरह ही वो एक फ़ैसला किया जाता है और वो फ़ैसला करते हैं। अब इसके ऊपर जब कुछ ऐसी केसेस हो जाते हैं जिसमें दोनों नहीं कहते तो फिर वो कोर्ट्स की तरफ चले जाते हैं। साउथ रीजन के चेयरमैन है, साउथ रीजन क्या है? साउथ रीजन ये है कि हम मेरे अंडर में सिंध और बलूचिस्तान आता है, फ्रॉम सखर टू लेकर गवादर तक, जो यहाँ के जिन मेंबर्स के जिनकी परेशानियाँ हैं, जैसे NHS इश्यूज़ आते हैं, जो आपके मुतालिका इदारों से इश्यूज़ आते हैं जिनसे हमें बात करनी है, तो ये सारी चीज़ों का हमारा डे टू डे प्रोसेस है। प्लस मेरे अंडर में 48 कमेटीज़ हैं जिन्हें मैं देखता हूँ जो बिल्डर्स के लिए फैसिलिटेशन के लिए काम करती हैं, और डे टू डे प्रॉब्लम्स हमारे जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं उनको हल करने की हम कोशिश करते हैं। जो चीज़ें आपके अंडर आती हैं आप उसको यकीनन हल करने की कोशिश करते होंगे और लोगों को उससे फ़ायदा भी हो रहा होगा, लेकिन कुछ इन्वेस्टर हमारे, क्योंकि आपने साउथ रीजन की बात की, बलूचिस्तान का जिक्र किया और गवादर का जिक्र किया, तो गवादर में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो काफ़ी परेशान है। जी। उसकी प्रॉब्लम आप नहीं है, उसकी प्रॉब्लम सरकार है। जी। उनकी नाकिस पॉलिसीज़ के वाइज जो हैं वो इन्वेस्टर जो हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके हैं, वो अपना सुहाना ख्वाब और सुनहरा ख्वाब जो है वो ताबीर तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत से कोई बातचीत आपकी यकीनन चल रही होगी, लेकिन कोई सूदबंद साबित हुई है? देखिए, हमारे जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स जो नॉर्थ में और गवादर में से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है साउथ में, उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट कर दी, उन्होंने एक ख्वाब को हकीकत की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ की पॉलिसीज़ एडजस्ट, क्योंकि देखा जा रहा है पिछले 3 साल में बहुत काम हुआ भी है फिर काम रुका भी है, लेकिन वहाँ पे एज सच पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। वजह क्या है उसकी? सब पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती हैं, कभी प्रॉब्लम्स आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, कभी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे यहाँ से चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, फिर आपके यहाँ से जो कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से वहाँ पे काम रुक जाता है। क्योंकि इस हवाले से हमारी मोहसिन शेखानी साहब से काफ़ी बातचीत रही है, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बने हैं, वो हमारी खुशनसीबी है। उनका कहना ये था कि गवादर अगर इस्टेब्लिश हो जाता है, गवादर अगर लॉन्च हो जाता है, तो आप ये समझें पाकिस्तान की इकॉनमी में 60% से अबव उसका शेयर होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा, और ऐसे तरक्की करेगा जो बरसों में नहीं करी है। तो इसके बावजूद भी आप लोगों की कई मीटिंग्स हुई हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज से भी हुई हैं, हुकूमत से भी हुई है, बलूचिस्तान हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सबसे हुई है, उसके बावजूद रुकावट कहाँ पर है? सर, रुकावट एक इम्प्लीमेंटेशन, देखें हम अगर जैसा आपने कहा कि 60-70% हमारी इकॉनमी बूस्ट हो जाती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लोग अपने प्लॉट्स लेकर बैठे हुए हैं, वहाँ पे बाहर ओवरसीज़ पर बाइंग बहुत हुई है हमारी गवादर में। लेकिन जब मोहसिन शेखानी साहब का भी एक ख्वाब है कि वहाँ पे एक बिल्डिंग्स तामीर हो जाएं, एक फ्लैट्स बनना शुरू हो जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं ऐसी आ जाती हैं जिनकी वजह से हम उनको वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। हम इन टॉकिंग टर्म्स में हैं, हमारी इस महीने हमारी इनसे मुलाकातें भी हैं जो ड्यू हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने बिल्डर्स को, हमारे उनको ये पाबंद कर रहे हैं कि आप वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ काम करें, चीज़ें करें, ताकि हम आगे ये प्रोसेस चलना शुरू हो जाए। ये प्रोसेस चल नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा ही रुकावटें आ जा रही हैं जिनको हम आगे उसको अहेड नहीं जा सक रहे हैं। नाज़रीन, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, और गवादर की बात हम कर चुके हैं, वापस हम कराची आएंगे, सिंध आएंगे और मज़ीद मालूमात करेंगे, वो सवाल करेंगे मुस्तफ़ा से जो आप लोग सुनना चाहते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ताकि वो सवाल के जवाब मिलने के बाद वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सके। तो लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले गवादर की बात हो रही थी, वापस हम कराची के मुतालिक सवाल करते हैं। सो ये बताएं कि जब हम एक कम आमदनी वाला, क्योंकि अभी हालात पाकिस्तान की इकॉनमी के बेहतर नहीं है और हमें उम्मीद है और दुआ भी हमारी कि इकॉनमी के हालात बेहतर हों ताकि लोग अपना घर बना सकें, क्योंकि ये ख्वाब है जो कि हर शख्स के देख सकता है, उसका हक़ है और ताबीर आपके पास है, ताबीर बिल्डर्स के पास होती है। कम आमदनी वाले जो हैं वो किस तरह अपना घर बना सकते हैं, उसका प्रोसेस थोड़ा सा बताएं कि वो फर्स्ट स्टेप क्या करें, सेकंड क्या करें, क्योंकि एक साथ लेना तो किसी के बस की बात नहीं है, इसीलिए इंस्टॉलमेंट पे लोग लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए ज़मीन लेते वक्त? देखिए, अगर वो ज़मीन ले रहे हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि उसके बारे में जहाँ ले रहा है उस एरिया के बारे में मालूमात हासिल करें, SBCA से, आबाद से, उस बिल्डर के बारे में मालूमात हासिल करें, वो कैसे, वो आइडा बोनाफाइड मेंबर है हमारा, उसके कितने प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं। अगर वो बिल्डर से नहीं ले रहा, वो खुद बनाना चाह रहा है, वो एक ज़मीन लेके खुद बनाना चाह रहा है अपना घर, तो उसको क्या मशवरा देखिए, देंगे इतनी आप? बड़ी ज़मीन उसे मिलेगी नहीं, उसको एक छोटी सी ज़मीन के लिए 100 गज 120 गज का प्लॉट है, 80 गज का बनाना वो चाह रहा है। उन्हें KDA से मिल सकती है, उन्हें LDA से मिल सकती है, लेकिन वहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मौजूद नहीं है तो फिर मैं ये कहूँगा वहाँ नहीं जाना चाहिए। वहाँ उन एरियाज़ में जाएं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। शहर में अब चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं, आपको शहर से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स की तरफ आना पड़ेगा, स्कीम 33 की तरफ आना पड़ेगा, आपको स्कीम 45 की तरफ, आपको स्कीम 42 की तरफ आना पड़ेगा, जहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन उन एरियाज़ में जाएं जहाँ पे पानी, बिजली, गैस मौजूद हो पहले से। अगर वो चीज़ मौजूद नहीं है तो फिर आपका ये चीज़ करना मतलब आपके वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये देखा है, पढ़ा भी है और वैसे नेट वगैरह पे भी है कि जब फॉरेन कंट्रीज़ में कोई सोसाइटी लॉन्च होती है या कोई आबादी लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद परमिशन होती है शहरियों को भी, बिल्डर्स को भी, डेवलपर्स को भी, कि वो अब जाके वहाँ पे मकानात या फ्लैट या कोई भी चीज़ तामीर कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमने ये देखा है कराची में कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई मौजूद नहीं होता। MDA की हालत आपके सामने, वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने 20-20, 30-30 साल से अपने प्लॉट लिए हुए, बुक कराए थे, कुरानंदाजी से निकले, लेकिन आज तक ना वहाँ सड़कें, ना गटर लाइन है, ना पानी है, ना बिजली है। तो क्यों हुकूमत ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाती? आबाद ने इस सिलसिले में कोई बात की, कोई आवाज़ उठाई? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँगा ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमारे शहर के साथ बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हर इदारे को आपका पानी हो, बिजली हो, गैस हो, वो उसके डोर स्टेप तक आना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर ना कोई तवज्जो देता है। हम यूटिलिटीज़ कंपनीज़ के पास भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा डोमेन नहीं है। इसके लिए हमने ऊपर आवाज़ भी उठाई है। हम उनसे बार बार ये अर्ज़ भी कर रहे हैं कि यार ये एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, जहाँ पे एक गरीब हो, गरीब क्या किसी का भी हो, कोई भी शख्स हो, आपका ये राइट है कि आप उसके डोर स्टेप तक अपनी यूटिलिटीज़ को लेकर आएँ। ठीक है, पानी का स्केर्स है, पानी का कहते हैं स्केर्स, मैं ये कहता हूँ पानी का शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं है। इतना पानी हम वेस्ट कर रहे हैं दरिया सिंध में। मैंने एक जगह पे कहा भी, तो मैंने 2017 या 18 की एक रिपोर्ट है कि आप $200 मिलियन का पानी वेस्ट कर रहे हैं, आप उसको बाहर हैं। हमने आवाज़ भी उठाई, लेकिन यहाँ पे वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि उस पानी को यहाँ पे लाया जाए। वो गुड्डू बंदर से और हैदराबाद के एरिए से होता हुआ सीधा दरिया सिंध में वो वेस्ट हो रहा है। अब इसी वजह वाटर हेडेड का बिजनेस जो है वो इतना उरूज पे चल रहा है। जब भी अगर आपको 100-200 चाहिए टैंकर्स, आपको अवेलेबल है, पानी चाहिए तो अवेलेबल नहीं है। हमारे अभी जो ये बारिशें हुई इसमें इतना पानी आया जिसके लिए उन्होंने पानी को वेस्ट किया। मैंने कहा अब उन टैंकर्स उन जगहों पे, कट्टी पहाड़ी के इलाके में, नाजमाबाद के, लियारी के, इन एरियाज़ में ये पानी तो होते जिनकी वो सूख गई है टैंक्स, जिनमें पानी नहीं आया, लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने कहा हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम ये पानी को इस तरफ शिफ्ट करें, रेन वाटर हम वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी अहम है, बड़ा अहम सवाल है कि महंगाई बढ़ रही है, आपको पता है, ठीक, जिन ऐसा है वो कंट्रोल में किसी के भी नहीं आ रहा। आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उसकी कीमत आप रखते हैं 50 लाख फ्लैट की। जी। आपके लिए कैसे पॉसिबल है कि महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, बजट में महंगाई हो जाती है, 3 साल में वो आप कैसे डिलीवर करेंगे सेम रेट पे जो आपने 3 साल पहले लॉन्च किया? तो ये बिल्डर की मुश्किलात है या आप बाद में फिर नोटिस देते हैं कि भाई आप एक्स्ट्रा पैसे दें? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये आवाम की शिकायत है। देखें, अभी जो पोजीशन हमारी बिल्डर्स की पिछले साल से ही है कि 50 से 60% प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे। इसी वजह से नहीं चल रहे, लोगों पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब वो अपने पे एक इस साइड को भी देखें ना
کہ ہم نے ایک ورکنگ کی, ایک فیزیبلٹی بنائی کہ ہم نے اس ریٹ پہ آپ کو دینا اور یہ ہماری کاسٹ ہے. آج وہ کاسٹ ہماری ورکنگ سے زیادہ ہو چکی ہے, تو ہم کیسے بنائیں گے؟ تو ہم نے اس کے لیے ایک لائے عمل ہم طے کر رہے ہیں, لیکن ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن جب ایک کسٹمر بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کے فیور میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں ایک آپ کو اپنی جنرل بات کر رہا ہوں, کیونکہ بعض اوقات یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پڑھے نہیں جاتے. اس میں آلریڈی یہ ایک کلاز مینشن ہوتا ہے کہ اگر اکانومی کی سچویشن میں پرائسز ہائی ہو جاتی ہیں تو یہ بلڈر کا رائٹ ہوتا ہے کہ اس پرائسز کو آپ ریکٹیفائی کر سکتے ہیں, جو میرے حساب سے کر سکتا ہے لیکن ہونا نہیں چاہیے. پھر اس میں یہ ہے کہ آپ جو یونٹس انہوں نے سولڈ نہیں کیے ہوئے, آپ اس پرائس کو اس کے اوپر کر کے اس کو بیچیں تاکہ وہ کاسٹ آپ کو کمپنسیٹ کرے جو آپ نے پرانے بیچ کے, اور اس کے اوپر جو کاسٹنگ آ رہی ہے ہائی کاسٹ آ رہی ہے تو اس کو آپ کمپنسیٹ کر سکیں. امید کرتا ہوں سمجھ آئی ہوگی. بالکل بالکل آگے ایک چھوٹی سی پرابلم ہے جی, وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی. جی, وہ یہ ہے کہ آپ سے جب میں آپ کہتا ہوں تو اس کا مطلب آپ نہیں بلکہ بلڈر کی ہے. جی, 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 تو جب ایک پروجیکٹ آپ بناتے ہیں ظاہر بات ہے یو آر دا رسپانسیبل کہ آپ لائٹ پانی بجلی سب وہاں پرووائڈ کریں گے, اس کے پیسے بھی آپ چارج کرتے ہیں آپ لوگ. حکومت جو ہے وہ گیس کے نئے کنیکشن نہیں دے رہی. بالکل نہیں دے رہی. تو میں جب شفٹ ہوں گا آپ کے پروجیکٹ میں تو میں کھانا پانی روٹی یہ وہ کیسے بناؤں؟ اس حوالے سے کون بڑی رکاوٹ ہے؟ آج آپ کھل کے بتا دیں. دیکھیں اس میں رکاوٹ یہ کہ میں جب اس کا کنوینئر تھا گیس کا 2020 میں یہ مورٹوریم لگا, 20 اور 21 ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی, 21 یا 20 میں مورٹوریم لگا جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی. تو ہم نے ان سے بار بار عرض کیا کہ جن لوگوں نے آپ کو آلریڈی پیمنٹس کر دی ہیں آپ ان کے کنیکشنز کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ آپ نئے کنیکشنز کے مورٹوریم اگر آج لگتا ہے تو آج سے کام ہوگا نا. جنہوں نے 5 سال 3 سال سے آپ کو پیمنٹس کر دی ہیں آپ ان کو گیس کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں گیس کی شارٹیج ہے. یہ ایک اتنا بڑا المیہ, یہ تو نہیں کہا کہ روٹی کپڑا مکان میرا, نہیں اس طرح کی نہیں. تو یہ ایک المیہ دیکھیں جو سندھ ہے جہاں سے سب سے زیادہ گیس نکلتی ہے اور اس کا افیکٹ اتنا نہیں ہے. وہ ان کا کہنا ہے کہ 9% ہر سال گیس کم ہوتی جا رہی ہے, لیکن ہم گیس کے اور ذخائر نکل آئے ہیں. تو اب یہ ان کا ایک المیہ ہے کہ یہ ہمیں گیس نہیں دے رہے. ہم نے بعض اوقات بہت کوشش کی, ایم ڈی صاحب سے ہم نے ملاقات کی, لیکن ان کا یہی کہنا, وہ ہم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. ان کا تو صرف یہی کہنا ہے کہ آپ جا کے فیڈرل میں بات کریں, وہی گیس کو کر سکتے ہیں. ان سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں گیس کی شارٹیج ہے. اب اس کا یہ دوسری چیز ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں تو گیس کی 2 چیزیں اب آ چکی ہیں. ایک تو آپ کے پاس لیکویفائڈ گیس آ رہی ہے جس کے اوپر ہم ابھی ورکنگ کریں کیونکہ اس کی کاسٹنگ بہت تھوڑی سی زیادہ آ رہی ہے. تو وہ آپ کو ایز اے ڈور اسٹیپ پہ آپ کے پورا یہ انفراسٹرکچر دے دیں گے اور آپ لوگوں کو گیس اسی طریقے سے دیں گے, پر وہ لیکوڈ فارم میں تھوڑی سی ایکسپینسو آتی ہے. سیکنڈلی آپ کے جو سلنڈرز ہیں جیسے دبئی میں ہو گیا, سعودی عرب میں ہو گیا, وہ سلنڈرز پہ بھی گیس پرووائڈ کرتے ہیں. وہ سلنڈرز آتے ہیں, ان کو فل اپ کرتی ہے گاڑی آتی ہے, اور وہ سلنڈرز پہ جو پرانے طریقے کار تھا جو کہ ہونا نہیں چاہیے, لیکن وہ ایک اور طریقہ ہے. یہ 2 طریقے آج کل جو ہیں وہ چل رہے ہیں. ایک لفظ ہے جب آپ زمین خریدنے جاتے ہیں مکان کے لیے, میں بلڈرز کی بات نہیں کر رہا, جیسے میں ایک 120 گز کا پلاٹ لینے جاتا ہوں یا 200 گز کا پلاٹ لینے جاتا ہوں, تو ایک لفظ ہے جو بہت سننے کو ملتا ہے, بلکہ 2 الفاظ ہیں, ایک گوٹا بات, ایک کچی آبادی. دنیا میں کہیں ایگزسٹ کرتی ہے یہ الفاظ؟ کہیں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ ہے کیا سر؟ یہ تو ہماری انفارچونیٹلی اس کی تو منسٹریاں بھی بن گئی ہیں, لیکن کیا کر سکتے ہیں. یہ اب اس کو کس طرح میں آپ کو ڈیفائن کروں. دیکھیں کچی آبادی ہے تو اس کو ہر چیز میسر ہے. ہم بونیفائڈ ممبرز ہیں, ہمارا بونیفائڈ چیزیں ہیں, پیپرز ہیں, ایوری تھنگ ہے. ہمیں ہمارے جوتے گھس جاتے ہیں یوٹیلیٹیز لانے کے لیے, لیکن ان کو ہر چیز پرووائڈ کی جاتی ہے. ہونا نہیں چاہیے یہ. اگر اس پہ چاہیں تو ہم نے پروپوزلز بھی دیے تھے کہ ہم لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کر دیتے ہیں, ہمیں آپ پانی بجلی گیس دے دیں, باقی چیزیں. ہمارے پیٹرن چیف نے یہ بہت اوکیزنس پہ یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں زمین آپ سے نہیں چاہیے, ہم آپ کو زمین بھی دے دیتے, ہم ان کو بنا کر بھی دیں, بس آپ ہمیں پانی بجلی گیس دے دیں. انفارچونیٹلی ہو نہیں سکا. کچی آبادی اور گوٹا بات کا جواب جو ہے وہ مصطفیٰ بھائی کے پاس بھی نہیں ہے, جیسے ہمارے پاس نہیں ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور دوبارہ اپنے موٹیو کی طرف جائیں گے, اپنے پروجیکشن کی طرف جائیں گے کہ ہم نے گھر لینا ہے. کم آمدنی والا کتنے کا گھر لے سکتا ہے اور زیادہ آمدنی والا, اور ایک سوال اور پوچھیں گے کہ انویسٹر کے لیے ان کے پاس کیا پلان ہے. لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ناظرین بریک سے پہلے کچی آبادی اور گوٹا بات کی بات کر رہے تھے.
اسی سے کنیکٹڈ ایک سوال اور ذہن میں آیا ہے, وہ بھی ہم مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں, یقیناً ہمیں جواب ملے گا اور آپ کو بھی آپ کا جواب ملے گا. مصطفیٰ یہ بتائیں کہ کچی آبادی یا گوٹ آباد کی بہت ساری زمینیں ایسی ہیں جہاں گوٹ تو آباد ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی کی پراپرٹی ہے, یا تو آپ کی ہے یا میری ہے یا کسی اور شہری کی پراپرٹی ہے. اس کو خالی کرانا ایک بہت بڑا ایشو ہے, تو اس کے لیے آباد کا کردار بتائیں کیا ہے, اور آپ کی کیا ایڈوائز ہے حکومت کو کہ وہ کس طرح اس کو لوگ بلڈرز کو ریلیف دیں. اس سال لوکل منسٹرز کو اور جو ریونیو منسٹرز ہیں, ہم نے ہر جگہ پہ یہ آواز ابھی اس بار بلند کی ہے کہ یہ جتنی بھی آبادی, جیسے ایک تو آپ کے پاس وہ لوگ ہیں سیلاب زدگان جو بیٹھ گئے ہیں پورا ہائی وے پہ, آپ رائٹ اینڈ لیفٹ دیکھیں گے گوٹ کے گوٹ بن گئے, بریجز کے نیچے بن چکے ہیں, وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں, پھر انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, یا آگ لگ جاتی ہے, جانی نقصان ہو جاتا ہے. ہم نے کہا کہ دیکھیں انہیں آپ شفٹ کریں, انہیں یہاں سے ہٹ کریں. ہم ان کے لیے, یا آپ کہتے ہیں تو آپ کے ساتھ مل کر ہم ان کو ایک پروپوزل ہم نے 2-3 سال پہلے دیا تھا کہ یہ جتنی کچی آبادی ہیں ہم ان کے لیے ہی وہاں گھر بنا کے ان کو دے سکتے ہیں. اس میں آپ کا سپورٹ چاہیے, گورنمنٹ کا سپورٹ, آپ سے مطلب میرا گورنمنٹ کا اداروں کا سپورٹ چاہیے. لیکن اس پہ ورکنگ ہوئی پھر, کیونکہ گورنمنٹ اتنی چینج ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر وہ چیز ایک سے یہ آفر آپ کی ویلڈ ہے یا ختم ہو گئی؟ کر سکتے ہیں, اس پہ ورکنگ کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی کاسٹ کو مد نظر رکھتے لیکن ہوئے جب تک آپ کو متعلقہ ادارے اور سرکار سپورٹ نہیں کرے گی اس کے باوجود, کیونکہ ان کو ریپلیس کرنا اور ان کی جگہ پہ یونٹس بنا کے انہیں پھر سے اس کے اوپر ان کو لا کے رکھنا ایک تھوڑی سی بہت محنت کا کام, اور بہت اس کے اوپر ٹائم چاہیے. تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی ہم نے ان کو پاکٹس دیے گئے تھے, ہم نے بتایا تھا کہ آپ اس طرح کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پھر گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے, دوسری گورنمنٹ آتی ہے, پھر وہ زیرو سے پھر ساری چیزیں ہوتی ہیں. ابھی بھی یہی ہے کہ ابھی تو ہمارے نگراں حکومت چل رہی ہے, تو کوشش ہم کر رہے ہیں ہر جگہ, ہر جہاں پہ ہو سکتا ہے ہم بات کرتے ہیں. نگراں حکومت اور حکومت کا سوال آپ سے بعد میں کریں گے. پہلے یہ بتائیں کہ ایک وقت تھا لیٹ 90s میں کہ بلڈرز بڑے پریشان تھے, بھتہ مافیا تھا, قبضہ مافیا تھا, لیکن اب بہت حد تک 80% اس پہ قابو پا لیا. آپ کو کبھی فیس کرنا پڑا ایسا کہ آپ کی کسی جگہ پہ قبضہ ہوا, اور اگر ہوا تو وہ خالی ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر سچی بات کہوں تو لاسٹ ایئر ہی میں نے یہ چیزوں کو فیس کیا ہے, اور بہت اس میں ہماری جو لوکل انفورسمنٹس ہیں, گورنمنٹ ایجنسیز ہیں, رینجرز ہیں, انہوں کو اور ان رینجرز وغیرہ نے اور آرمی نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا اس کے اندر, اور ہم بہت 100% اس جگہ کو ہمارے لیے لینے میں کامیاب ہو گئے. اور اس کے میرے علاوہ اور بلڈرز کا بھی یہ ایشوز تھا جو لاسٹ ایئر سے پہلے بھی یہ بہت ہم نے اس کو فیس کیا. ہماری ٹیمز رات بھر انوالو ہوتی تھیں لوکل انفورسمنٹس کے ساتھ کہ ان کو ہٹایا جائے, اور ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں, بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں, مطلب 80% تک ہم اس پہ کامیاب ہو چکے ہیں. گڈ. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن آنے والے ہیں, جی جب بھی ہوتے ہیں, فروری میں ہوتے ہیں, مارچ میں ہوتے ہیں, خیر ابھی بیچ میں تو چل رہا ہے کہ شاید لیٹ ہو جائے, تو الیکشن کے ہونے سے یا نہ ہونے سے آپ کی انڈسٹری پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں, الیکشن نہ ہونے سے ابھی یہ کہ پالیسیز ابھی جس طرح ہمارے نگراں وزیر اعظم اور ہمارے آرمی چیف جس طرح ورکنگ کر رہے ہیں, اور چیزوں کو جو پچھلے چند مہینوں میں جہاں پہ ڈالر 235 تک چلا گیا تھا, اور کاسٹ جو تھی بلڈنگ بنانے کی اتنی ہائی ہو, 335 سوری مائی مسٹیک, 335 تک چلا گیا تھا, تو انہوں نے جتنی کاوشیں کی, جتنی کہ آج ڈالر 281 پہ آ چکا ہے. اسی طرح اسٹاک مارکیٹ بہت اچھا ہو گیا, انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, آج سننے کو بھی آ رہا ہے کہ موومنٹس ریئل اسٹیٹ میں تھوڑی سی شروع ہو چکی ہے, وچ از 10-15%, بہت زیادہ نہیں کہوں گا, لیکن اچھی چیزوں کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب نئی گورنمنٹ آتی ہے, انہیں ٹائم لگے گا سیٹل ڈاؤن ہونے میں. میری رائے یہ اپنا پرسنل پرسیپشن ہے کہ اسے تھوڑا ڈیلے ہونا چاہیے, کیونکہ ایک چیز کو پالیسی سیٹ ہو رہی ہے, اور چیزیں ایک سائیکل کو پورا, ایک سسٹم کو, سائیکل کو ایک پورا ایک جائے چشمہ دیا جا رہا ہے کہ اس کو ایک روٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ سائیکل چلنا شروع ہو جائے. اس دوران اگر پھر چیزیں ختم ہوئی, نئی گورنمنٹ آئے گی, وہ اپنے ٹائم لے گی, سیٹل ڈاؤن ہوگی, پھر پالیسیز بنیں گی, تو یہ چیزیں پھر رک جائیں گی. تو ایسا نہ ہو کہ پھر ہم اس راؤنڈ اباؤٹ پہ زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جائیں جہاں سے ہم نے چلنا شروع کیا, اور جتنی محنت تھی سب زیرو ہو جائے. یہ بتائیے کہ وائی از دا ڈفرنس بٹوین دا اسٹیٹمنٹ آف پولیٹیشینز اینڈ بزنس مین الیکشن کے حوالے سے؟ کیوں ان میں تضاد کیوں ہے؟ پولیٹیشین کہتے ہیں کہ الیکشن فوری ہونا چاہیے, ان کا بس چلے تو کہیں نیکسٹ ویک کر لیں. بزنس مین کہتا ہے کہ نہیں, الیکشن جب تک نہ ہو, جب تک اکانومی. دیکھیے, ڈیموکریسی ہونی چاہیے ہر جگہ پہ, ڈیموکریسی کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے. ڈیموکریسی ہوگی, پالیسیز بنتی ہیں.
کسی بزنس مین کی یہ رائے نہیں. آج جو پرابلمس ہم فیس کر رہے ہیں, جو ہمارے بزنسز فیس کر رہے ہیں, ناٹ اونلی ہماری انڈسٹری, باقی دوسری انڈسٹری, تمام انڈسٹریز کی یہی سب بڑی بڑی پریشان. مارکیٹس والوں نے, تاجروں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہونے چاہیے جب تک اکانومی بہتر نہ ہو. تو جب تک وہ پالیسی دیکھیں آپ کا ریزرو کتنا تھا اور کہاں پہ ابھی ہم اتنا بہت زیادہ ریزرو تو نہیں ہے, فرام آئی تھنک 3 or 4 ملین ڈالر سے آج ہم 22 ملین ڈالر پہ. اسے اور ہونا چاہیے, ایک استقامت آئے گی, ایک اسٹیبلٹی آئے گی, تو ڈیموکریسی آ کے اس کو آگے لے کے چل سکے گی اور آپ کو ٹائم بھی مل سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈیموکریسی نہیں ہو چاہیے, الیکشنس نہیں ہونے, الیکشنس ہونے چاہیے تاکہ آپ کو لیکن ابھی رائٹ ٹائم اٹس نہیں. ناٹ دا رائٹ ٹائم. آئی تھنک یہ میرا اپنا پرسیپشن ہے, اٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم. میں کسی سیاسی یا کس کا وہ نہیں ہے, میرا یہ اپنی پرسیپشن ہے کہ اس کو ابھی تھوڑا ڈیلے ہونا چاہیے. کیا کہ ہم ٹریک پہ تو آ جائیں, ایک سائیکل تو شروع ہو جائے تاکہ آپ کا ٹیکس سے لے کر ہر چیز سے ساری چیزیں آپ کے ایک لیکن بزنس مین آپ لوگوں کی بات آپ کے اپنے انڈسٹری کے متعلق حکومت نہیں مان رہی تو الیکشن کی کیسے مانے گی؟ دیکھیں کوشش تو ہم کر سکتے ہیں نا, کوشش کرتے ہیں, اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. یہ تو میں نے اپنا پرسیپشن آپ کو دیا ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے, اور ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے. آپ کی انڈسٹری اتنی اچھی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں چل رہی ہیں, پازیٹیو ویوز میں جا رہی ہیں کہ ہم چلنا اس کو چلنا تھوڑا تو اور اچھے خاصی استقامت آ سکتی. آپ کی انڈسٹری کو بدنام کرنے کے لیے ایک گندا بچہ آپ میں موجود ہے جسے پورشن مافیا کہتے ہیں, اس کا کوئی تعلق بلڈر سے ہے یا نہیں؟ کیونکہ عام ذہن میں لوگوں کا یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے بلڈر بناتے ہیں پورشن. ایک ہی سر میں اس میں کہوں گا, ہم ان کے خلاف ہیں. یہ دے آر ناٹ دا بونافائڈ ممبرس. زبانی خلاف ہیں یا کوئی فزیکلی بھی؟ سر فزیکلی ہم نے ان کے خلاف جو ہے ہر دور میں, مجھ سے پہلے جو چیئرمین آئے تھے انہوں نے بھی, ہم بھی, اور ان سے پہلے کے چیئرمین ہیں, ہمارا صرف ایک ہی موقف ہے, دے آر ناٹ دا بونافائڈ ممبرز آف آباد. کیونکہ وہ غلط کر رہے ہیں, پورشنز بنا رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے متعلقہ اداروں میں ہم نے یہ اپنے لیٹرز بھیجتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارا ممبر نہیں ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے. اب دیکھیں ان کو پانی بجلی گیس مل جاتی ہے. میرا سوال یہی تھا, آپ نے مجھے بیچ میں روک دیا کہ آپ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں کہ ہمیں گیس دیں, پانی دیں, بجلی دیں, ان کو سارے کنیکشن لگ جاتے ہیں, تو یہ ادارے ان کو کیوں نہیں روکتے؟ سر اداروں کو رکنا چاہیے. اب جیسے آپ نے کہا کہ الیکٹریسٹی ان پہ پہنچ جاتی ہے, تو الیکٹریسٹی ہمارے تک آنے کے لیے ہم سے کمپلیشن پلان مانگتی ہے, ہمیں پیپر ورک میں اتنا گھما کے رکھتی ہے, اتنا بزی رکھتی ہے کہ ہمیں وہ لینے کے لیے ہمارے جو ہوتے ہیں جوتے گر جاتے ہیں, تو ان کو فوراً مل جاتا ہے. تو ہم نے ان سے کہا بھائی یہ آپ کے ممبرز نہیں ہے, یہ ہمارے ممبرز نہیں ہیں, یہ کام لیگل نہیں کر رہے, تو اسے ہونا نہیں چاہیے. ہمارا ایک ہی سٹینڈ ہے اس کے اوپر. ایک لاسٹ ہے, لوگوں کو ایڈوائز کریں کہ جب وہ اپنا گھر بنانا کے خواہش رکھیں اور ارادے سے گھر سے نکلیں, تو انہیں فرسٹ اسٹیپ ویریفیکیشن کہاں سے کرانی چاہیے؟ اگر بلڈر کا ہے تو کہاں سے کرانی چاہیے؟ اٹ سیلف خود بنا رہا ہے تو کس ادارے کے پاس وہ جائے, وہاں سے چیک کرے کیا ہے؟ لیکن اس کے لیے ایک آپ کو پھر سے میں یہی کہوں گا کہ ایس بی سی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں سے آپ معلومات کر سکتے ہیں کہ بونافائڈ, اور بلڈر کا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ گھر بیٹھے بھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے آن لائن پورٹلز رکھا ہوا ہے, اس کے اندر این او سیز موجود ہیں. کس نام سے؟ آئی تھنک اٹس ایس بی سی آن لائن این او سی. اگر ایس بی سی کے آپ پورٹل پہ جائیں گے, sbca.com یا .co.pk ہے, اس پہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں سے یہ پورا پورٹل ہے, اس کے اندر وہ سارے جن کے این او سیز جو اپروو ہو چکی ہیں ان کے بارے میں پوری معلومات وہاں سے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آباد موجود ہے, آباد پہ آ سکتے ہیں, آباد سے کر سکتے ہیں. جو لوگ بلڈر سے ہٹ کے اپنا پرائیویٹ ایک لینڈ لینا چاہتے ہیں تو وہ پہلے جا کے اس علاقے کا, اس چیزوں کا دیکھیں کہ وہاں پہ آبادی کتنی ہے, وہاں پہ پانی بجلی گیس ہے کہ نہیں ہے. پھر کے ڈی اے کا ہے تو کے ڈی اے سے معلومات حاصل کریں, ایم ڈی اے کا ہے تو ایم ڈی اے سے کریں, آپ کا ایس بی سی اے کا ہے تو ایس بی سی سے اس کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو ساری یہی پروسیس ہے, اسی سے ہی کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے مکانوں کی, فلیٹوں کی, آپ اس کو کم کیوں نہیں کرتے؟ سر اس میں ہم کم نہیں کر سکتے, کم یہ گورنمنٹ کے ادارے کر سکتے ہیں. یہ جتنا بھی اسٹیل پرائسز ہائی ہو گئی ہیں, سیمنٹ پرائسز ہائی ہو گئی ہیں, اس طرح ریتی بجری, تو ان کے اوپر یہ گورنمنٹ نے ایڈیشنل آر ڈیز لگائی ہوئی ہیں. میں نہیں کہتا کہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے, ٹیکس ہونا چاہیے, لیکن ایڈیشنل آر ڈی جب آپ کرتے ہیں تو یہ کاسٹ بہت ہائی ہو جاتی ہے. ہماری ریکویسٹ ہے اداروں سے کہ آپ ان معاملات کو دیکھیں تاکہ جو لوگ جن کے پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں اور جو کنزیومر ہے, جو کسٹمر ہے, جو سفر کر رہا ہے, وہ دونوں سفر نہ کریں. آپ کی یہ پرائسز کم ہوں گی تو ایک کمپٹیٹیو مارکیٹ بنے گی. اب آپ جب ایران سے کرتے ہیں تو ایران سے بھی کاسٹنگ جب دیتے ہیں تو سریا وہاں پہ اسٹیلس پرائسز سستی ہیں, سیمنٹ سستا ہے, سیمنٹ جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے وہ سستا ہے بنسبت جو لوکل مارکیٹ میں مل رہا ہے وہ مہنگا ہے. اسی طرح جب آپ چائنا سے کرتے ہیں یا دبئی سے تو اسٹیل پرائسز وہاں سے بھی کم, لیکن جب وہ یہاں پہ آتی ہے تو اس پہ آر ڈی
ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل ریگولیٹری ڈیوٹی جب لگتی ہے تو اس کی پرائسز بہت شوٹ کر دیں. پلس را مٹیریل, آج را مٹیریل اسکریپ کا بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے, اس کے اوپر ڈیوٹیز لگا دیتے. وہ چیزیں جب ہم دیکھیں گے, کم کریں گے, ٹیکسیشنس کو کم کر کے اس کو اسپریڈ کریں. ایسا نہیں ہے کہ ٹیکسیشن آپ لگا کے ایک پورا ایک ہی, مطلب کیک کے اگر آپ 5 حصے کریں گے تو 5 لوگ ہی کھائیں گے نا. اگر کیک کے آپ 10 حصے کریں گے تو 10 لوگ کھائیں گے. تو آپ کو کیک کو 10 حصوں پہ لے جائیں, آپ اس کو کم کر کے اس کو اسپریڈ آؤٹ کریں گے تو آپ کا ریونیو بھی جنریٹ اسی طرح اچھا ہوگا. ایک سرکل جب چلے گا تو سرکل جب چلنے سے تو ریونیو آپ کا جنریٹ ہوتا ہے. اسی ریونیو آپ کو لوکل گورنمنٹ پہ بھی آئے گا, پروونشل گورنمنٹ اور ایک فیڈرل کو بھی جائے گا. اب وہ سائیکل ہی ایک رک چکا ہے کیونکہ آپ نے کیک کے 2 حصے یا 5 حصے کر دیے تو وہ اتنا ہی بٹے گا. تو اس کے حساب سے اگر جب ہم کاسٹ کو کم کریں گے, ایڈیشنل ڈیوٹیز کو کم کریں گے تو یہ سائیکل, بزنس سائیکل چلے گا, کاسٹ کم ہوگی اور ہمیں کرنے میں, کام کرنے میں آسانی بھی ہوگی. اب جس طرح ہمارے نگراں وزیر اعظم اور جو ہمارے آرمی چیف نے جتنا ڈالر کو کم کیا, اور جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں جو پریڈکشن ہے ابھی اچھی پازیٹیو مارکیٹ سے وائبز آ رہی ہیں کہ ڈالر اور کم ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے. یہ ہوتا ہے تو اور پرائسز کم ہوں گے تو پھر کام جو کاسٹ جو پرائسز ہیں وہ اپنی بیک ٹو دا اسپیس پہ آ جائیں گی اور ہم کام کرنے میں آسانی ہوئی. آج ڈالر 281 پر ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکریپ کی پرائسز بہت ہائی ہو چکی ہیں, ہم نہیں کر سکتے. پھر وہی سریا جو ہمیں 245 247 پہ مل رہا تھا آج وہ 252 255 پہ چلا گیا. سر مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت اچھی باتیں کریں. ٹائم کی قلت ہے, ہمارا پروگرام ظاہر ہے اتنا بڑا نہیں ہے, ورنہ کئی ایسے سوالات جو آپ نے ای میل کے ذریعے ہمیں بھیجے تھے وہ ہم مصطفیٰ سے معلوم کرتے. لیکن اس پروگرام کا لب لباب یہی ہے کہ جب بھی آپ اپنا گھر بنائیں, اگر آپ خود بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے زمین کی ویریفیکیشن کریں. گھر بیٹھے بھی کی جا سکتی ہے پورٹل کے ذریعے. اگر آپ کسی بلڈر کے پروجیکٹ میں اپنا گھر لے رہے ہیں, فلیٹ, بینگلو یا زمین لے رہے ہیں کسی سوسائٹی میں, تو اس بلڈر کی ویریفیکیشن کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے آباد کیونکہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, یہاں پہ آ کے آپ آسانی سے بغیر کوئی پیسے دیے یہاں سے اس کی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں. اگر ایس بی سی, کے ڈی اے یا دیگر متعلقہ اداروں میں کچھ پیسے بھی آپ کو خرچ کرنے پڑیں تو وہ اس سے بہتر ہے کہ بعد میں آپ کو کوئی بہت بڑی پرابلم فیس کرنی پڑے. ایک اور میری ریکویسٹ ہے سرکاری اداروں سے, حکومت سے, کہ برائے مہربانی وہ پروجیکٹ جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں, جہاں پہ لوگوں نے اب رہائش اختیار کرنی ہے, بلڈر نے کمپلیٹ کر لیا ہے, وہاں پہ اگر کسی انفراسٹرکچر میں کسی چیز کی کمی ہے تو اس کو فوری پرووائڈ کریں تاکہ لوگ اپنے گھر میں پرسکون زندگی گزار سکیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں, اگلے ہفتے نئے پروجیکٹ, نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.